الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ آقا دو عالم حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین جان عالم جان ایمان حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول رب العالمين. اللہ تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم. خبردار اللہ کے ولی اللہ کے دوست دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے. الذین آمنوا یہ وہ لوگ ہیں یعنی اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان والے ہیں ایمان لائے وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور تقوی اختیار کیا جو متقی ہیں. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ذالک هو الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں اپنے ولیوں کے اوصاف کو بیان فرمایا اور ان کے لیے دنیا اور آخرت کی خوشخبری کا بیان فرمایا. سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے ولی اللہ کے دوست اللہ کے مقرب جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ہماری اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں پردہ فرما جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی وہ مرتے نہیں. اللہ کے ولی زندہ رہتے ہیں اور ان کی زندگی
صرف ایسی زندگی نہیں کہ صرف روح ان کی زندہ نہیں، روح تو ہر انسان کی زندہ رہتی ہے، روح تو کسی کی مرتی ہی نہیں ہے، جسم سے جدا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد روح یہ ابدی ہے، روح ختم نہیں ہوتی ہے، روح نہیں بچتی، جسم سے وہ نکل جاتی ہے اور اس کے بعد پھر عام انسانوں عام مردوں کی لاشیں ان کے جسم ان کے مراتب کے اعتبار سے ان کے اعمال کے اعتبار سے بہت ایسے رہتے ہیں کہ جن کے جسم سڑ گل کر کے مٹی میں مل جاتے ہیں اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جسم بالکل صحیح ہو سالم رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اولیاء کرام کی زندگی ایسی ہی زندگی ہوتی ہے، وہ دنیا میں رہتے ہیں تو بھی انہیں حیات ان کی ہوتی ہے، وہ زندہ ہوتے ہیں اور وعدے الہیہ کے مطابق انہیں موت آتی ہے، اس وعدے الہیہ کے پورا ہونے کے بعد پھر وہ ہمیشہ کے لیے ویسے ہی زندہ ہو جاتے ہیں اور وہ زندہ رہتے ہیں، ان کے جسم بھی زندہ رہتے ہیں، ان کی روحیں بھی زندہ رہتی ہیں، ان کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں، ان کی روح بھی سلامت رہتی ہے۔ اور اولیاء کرام کی زندگی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ قرآن کریم، احادیث کریمہ اور دوسرے دلائل سے واضح طور پر ثابت اور ظاہر ہے۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی زندہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا شہیدوں کے متعلق، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، مار دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس کا علم نہیں ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ شہداء کرام زندہ ہیں، قرآن کریم نے شہداء کی زندگی کو خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ ہم نے عرض کیا کہ روح تو سب کی زندہ رہتی ہے، اس شہیدوں کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں بیان فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی حکم فرما دیا کہ انہیں مردہ نہ کہو۔ اور ایک شہید سے بڑا مرتبہ ہوتا ہے ایک عالم دین کا، متقی اور پرہیزگار عالم دین کا، پابند شرع عالم دین کا، علم کے مطابق عمل کرنے والے عالم دین کا مرتبہ ایک شہید سے بڑھ کر کے ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن عالم کے قلم کی سیاہی اور شہید کے خون کو وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا، تو عالم کے قلم کی سیاہی غلبہ پا جائے گی، غالب آ جائے گی، اور شہید کا خون یہ مغلوب ہو جائے گا، مرجو ہوگا۔ یعنی شہید کے خون سے عالم کے قلم کی سیاہی یہ بڑھ جائے گی، اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ عالم کے قلم کی سیاہی لکھے جانے کے بعد، کاغذ پر پڑھنے کے بعد بھی وہ لوگوں کے لیے برابر مفید رہتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے، نفع پہنچاتی رہتی ہے، اور شہید کا خون گرا اور پھر اس کے خون سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ ظاہر ہوا
کہ ایک متقی اور پرہیزگار باعمل عالم کا مرتبہ ایک عام شہید سے بڑا ہوتا ہے، اور شہید سے بڑھ کر کے مرتبہ ولی کا ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی ولی جاہل نہیں ہو سکتا ہے۔ جو بھی ولی ہے وہ عالم ہے، اسے علم حاصل ہے اور اسے معرفت الہی حاصل ہے۔ اب کسی کو کوئی تو کسب کے ذریعے سے علم حاصل کر لیتا ہے، کسی کو کسب کے ذریعے سے علم حاصل ہو جاتا ہے، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالی بغیر کسب کے اپنے فضل سے عطا فرما دیتا ہے، علم لدنی جسے کہا جاتا ہے۔ تو اولیاء کرام کا مرتبہ عالم سے بڑا ہوا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوں گے جو نہ شہید ہوں گے نہ نبی ہوں گے، انہیں اللہ تبارک و تعالی نور کے ممبروں پر بٹھائے گا اور ان کے چہرے نہایت ہی نورانی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا کہ انبیاء کرام فخر فرمائیں گے اور شہداء رشک کریں گے ان کے مرتبے کو دیکھ کر۔ معلوم یہ ہوا کہ اولیاء کرام کا مرتبہ یہ شہداء سے بڑا ہے۔ اب یہیں سے نتیجہ نکلا، قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ شہداء زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، انہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ شہداء سے علماء کا مرتبہ بڑا ہوا اور علماء سے اولیاء اللہ کا مرتبہ بڑا ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح سے شہداء کرام زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندگی عطا فرمائی ہے، اسی طریقے سے اولیاء اللہ بھی زندہ ہیں اپنی قبروں میں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حیات جاودہ پا چکے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، اس لیے ہم اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے ولی باحیات ہیں، زندہ ہیں۔ آیت کریمہ میں فرمایا اللہ نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ دنیا میں انہیں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے،